بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں انور شرمان قریشی اہم خبروں کے ساتھ حاضر۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت تو دو چار اہم خبریں ہیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ روزانہ رات کے اس پر ویڈیو بنا رہے، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک تو مصروفیت بہت زیادہ ہے، ٹائم نہیں مل رہا، اور دوسری وجہ کہ خبریں ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان نے ان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا ہے پچھلی بار کی طرح، کہ جب اس کی حکومت گرائی گئی تھی تو ساروں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ فیصلہ یہی ہوا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا جائے گا اور مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا۔ لیکن میں اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے عمر ایوب خان کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا، یعنی کہ عمر ایوب شہباز شریف کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی تک تو اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ کچھ دنوں پہلے تک دعویٰ کر رہے تھے، بلکہ ابھی تک دعویٰ یہی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، لیکن ان کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب والوں کو مریم نواز کو جھیلنا پڑے گا، جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کو سیاست کی الف بے نہیں پتہ، اس کو پنجاب والوں کو جھیلنا پڑے گا۔ تو وہاں پر بھی تحریک انصاف نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کو وہاں پر وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پر کامیاب تو نہیں ہوں گے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بلوچستان میں سالار خان جو ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ تو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار دیا ہے مختلف عہدوں کے لیے۔ کے پی میں اسد قیصر کے بھائی اسپیکر کے پی اسمبلی ہوں گے، معافی چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی میں عبدالعلیم خان جو آئی پی پی کنگز پارٹی کے صدر، ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا، لیکن آج صبح ہی اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے دیا گیا تھا۔ تو اب تک اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی، نہ کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے حوالے سے بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا اعتراف جرم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر لائے تھے، میں تحریک عدم اعتماد کا حامی نہیں تھا، لیکن مجھے اس وجہ سے آنا پڑا کہ کیونکہ یہ باقی جماعتیں یہ نہ کہہ سکے کہ مولانا نے عمران خان کو ریسکیو کیا۔ اور آج صورتحال کچھ یوں تھی کہ عمران خان نے کل اسد قیصر کو ہدایت کی تھی کہ آپ تمام ان پارٹیز سے ملاقات کریں جو دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ تو یہ ٹاسک اسد قیصر کو دیا گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جمعیت علماء اسلام بھی احتجاج کر رہی تھی۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کا وفد، انہوں نے پہلے رابطہ کیا، تو مولانا نے اپنے گھر ان کو دعوت دی، تو ایس این جیز کا ڈھیر لگا ہوا تھا مولانا کے گھر کے باہر۔ وہاں پہ خیر اسد قیصر موجود تھے اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے، تو وہاں پر بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کہتے ہیں ملاقات ہوئی، تصویر سامنے آئی، تو کہہ کے خوشگوار ماحول، یعنی کہ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لیکن عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ صرف دھاندلی، یعنی کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج تک ہی آپ نے اتحاد کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کا نظریہ مختلف ہے۔ اور عمران خان فضل الرحمان کے حوالے سے کیا اپنے بیانات دے چکے ہیں، ابھی آپ جانتے ہیں۔ تو خیر ساتھ ہی میں جس خبر کا انتظار تھا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان کسی بھی وقت احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ اسد قیصر نے بھی کہا تھا کہ ہم آج ہی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ تو یہ اعلان عمران خان نے کر دیا کہ ملک بھر میں ہفتے کے روز احتجاج ہوگا اور ہفتے کے روز عوام سڑکوں پر نکلے۔ حتیٰ کہ شیر افضل مروت نے یہ تک کہہ دیا کہ جس طرح آپ
8 फरवरी को बाहर निकले थे अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए। वो अलहदा बात है कि आपके वोट के ऊपर फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने यह कह दिया कि जिस तरह आप 8 फरवरी को बाहर निकले थे उससे ज़्यादा जोश से आपने बाहर निकलना है। लेकिन मैं एहतजाज के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपने इंतहा पसंदों को हमारे नज़र रखना है, कि अपनी नज़र में रखना है कि कौन इंतहा पसंदी कर रहे हैं। साथ ही में मुराद सईद ने भी ट्वीट कर दिया। वो मुराद सईद का भी ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों मैंने मुक़्तदरा की तरफ से एक मुलाकात में रखी गई शराइत का ज़िक्र किया था, जिन्हें झुटलाने की सूरत में दो धमकियाँ दी गई थी कि जिनका इलेक्शन से पहले के माहौल में तस्करा मुनासिब नहीं होता। एक एक का नकद आगाज़ वो किरदार कुशी की मुहिम थी जो बुशरा बीबी के खिलाफ चलाई गई ताकि उन पर प्रेशर डाला जा सके और वो खान साहब को डील पर आमादा कर सकें, और इसके लिए दबाव इनकी ज़ात तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि इनके बच्चों तक को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। वही सिलसिला हम ज़ेर हिरासत इन पर ज़हनी तशद्दुद और इनको जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करने के लिए रवा रखे गए सलूक की सूरत देख रहे हैं। मकसद इनको तोड़ना और उन्हें तकलीफ देकर खान साहब को मजबूर करना है। इस वक्त शराइत पर आमादा न होने की सूरत में खान साहब इनसे वाबस्ता अफराद और पार्टी पर सख्तियाँ बढ़ाने का इंदिया भी दिया गया था, जिसके बाद कागजात नामजदगी छीने गए, मुस्तरद किए गए, पार्टी से इंतखाबी निशान लेने और उम्मीदवारों को जबरन इंतखाबात से दस्तबरदार करने जैसी कार्रवाई की गई। दूसरी धमकी मैदे की खराबी के हवाले से इन दिनों चलने वाली खबरों का हवाला देकर दी गई कि तबीयत तो इनकी खान साहब की वैसे भी नासाज रहती है, मज़ीद तिब्बी मसाइल भी हो सकते हैं। बादशाह ये मुस्तनद मालूमात मौसूल हुई कि अगर इमरान खान डील पर आमादा नहीं होते, उनका मसर तर्ज पर कोई बंदोबस्त किया जाए। साहिब इल्म ये इशारा बआसानी समझ सकते हैं बुशरा बीबी की जानिब से। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पटिशन दायर की गई थी। जैसे तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दे रहे। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी से आवाज़ बाख्ता कुव्वत जहाँ दीगर साजिशें और चालें चल रही है, वहाँ बुशरा बीबी के साथ हिरासत में रहवा रखा गया सलूक, इनके हवाले से मौसूल होने वाली खबरें और डील न करने की सूरत में इनको दी गई धमकी को मद्देनज़र रखते हुए इनके वकला से इस्तदा करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात और इनसे रवा रखे गए गैर इंसानी सलूक से फ़ौरन अदालत को आगाह करें। मैंने नहायत इखलास और तहम्मुल से मुक़्तदरा को भी मुतनब्बी कर दूँ कि अपनी अना की जंग और ताकत के नशे में खुदा न खास्ता कोई कदम ऐसा ना उठा ले कि जो नाक़ाबिल तलाफ़ी हो, क्योंकि ना ये मिस्र है और ना इमरान खान मोहम्मद मुर्सी आपकी हर धमकी और हर चाल से आगाही रखते हैं। बेहतर होगा कि आग से खेलना बंद करें, आग से खेलने से इज्तनाब करें। इधर भी मुराद सईद ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जिक्र किया। मैंने पहले भी कहा था कि इस शख्स से, जस्टिस आमिर फारूक से आप इंसाफ की उम्मीद ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और आज वही बात हो चुकी है, और सुबह ही से खबरें आना शुरू हो गई थी बुशरा बीबी के हवाले से कि उनकी बेटी और उनका दामाद उनसे मिले हैं 10 रोज़ बाद। तो उनको देख के वो हैरान हो गए हैं। वो बताती हैं कि मुझे मेरे हलक में जलन है, मैं कुछ खा नहीं सक रही, मैं यानी कि ब्रेड जो है वो भी पानी में डुबो के खा रही हूँ। यानी कि ख़तरा है कि बुशरा बीबी को ज़हर दिया गया है, जिसकी वजह से कहती हैं कि मुझे हलक में शदीद तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं कुछ खा नहीं सकती और मुझे शदीद जलन है। मैं बार-बार कह चुका हूँ, ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि जिससे मुल्क शदीद ख़तरात का लाहक हो। वैसे ही हम डिफ़ॉल्ट के करीब हुए हुए हैं, वैसे ही हमने $130 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा दे रहे हैं बैरूनी ममालिक का, किस तरह देंगे। साथ ही मियाँ असलम इकबाल को जो नामज़द किया गया, उस हवाले से हमाद अज़हर ने भी मियाँ असलम इकबाल को मुबारकबाद दी और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी है मियाँ असलम इकबाल को भी और सालार खान को भी। मियाँ असलम इकबाल का भी इस हवाले से ट्वीट आ गया कि जब उनको पता चला कि मुझे वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया गया है, मैं इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप और पंजाब की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने वज़ारत आला की अहम तरीन मनसब के लिए मुझ पर एतमाद किया और नाम तजवीज़ किया। पाकिस्तान में जमहूरियत के सरबुलंदी के लिए
عوام نے ہمیں صوبے میں بھاری مینڈیٹ دے کر کامیاب کروایا ہے۔ عوام کے اس اعتماد کی پوری قدر کریں گے اور اس صوبے کو چوروں اور لوٹوں کی گرفت میں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ لوگ لوٹا بننا شروع ہو گئے ہیں، اور جب قوم ان کو گالیاں پھر دیتی ہے تو جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ نہیں بنتا، لیکن جو بن چکے ہیں وہ ان کی سیاست ختم، عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ایسا کوئی حرکت نہ کریں۔ عمران خان نے ہفتے والے روز احتجاج کی کال دے دی ہے۔ آپ کسی بھی ایسے کی بات میں نہ آئیں جو آپ کو محسوس ہو کہ انتشار پھیلا رہا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اجتناب کریں کوئی ایسی گفتگو کرنے سے بھی جو آخر میں کافی زیادہ لوگوں کے لیے، بالخصوص عمران خان کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں یہ 9 مئی جیسا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی دوبارہ بھی کوشش کریں گے۔ دی اکانومسٹ لکھتا ہے پاکستان از آؤٹ آف منی، آؤٹ آف فرینڈز۔ اب یہ جو دی اکانومسٹ لکھ رہا ہے یہ کس وجہ سے لکھ رہا ہے؟ عالمی میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس حوالے سے کوئی خبر نہیں چلائی جا رہی۔ تحریک انصاف کو کوریج ضرور دی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی خبر نہیں چلائی جا رہی۔ اور بلکہ یہ میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ایک دی اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستان از آؤٹ آف فرینڈز اینڈ آؤٹ آف منی، a botched election and an economic crisis show how low it has fallen۔ یہ صورتحال ہے، جبکہ ماشاءاللہ سے ہم واپس سے جمہوریت سے سفر کرتے 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 ہم آمریت کی طرف واپس چلے گئے ہیں۔ دی اکانومسٹ نے پاکستانی نظام کو آمریت قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے پاکستانی نظام حکومت کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی خطرناک تنزلی ہے۔ دی اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ یہ پاکستان واز ڈاؤن گریڈڈ ٹو این آتھورائٹیرین رجیم۔ اللہ اس ملک کا مددگار ہو، میں خالی یہی کہہ سکتا ہوں، اور آپ سب سے بھی دعا ہے کہ اس ملک کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا کے بندو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ میں خالی بول سکتا ہوں، میں آپ سے زور زبردستی سے کچھ نہیں کروا سکتا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔